کلمہ خبیثہ، دنیا کے ہر حکمراں کلمہ خبیثہ کے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ ویڈ ہے، شجرت خبیثہ ہے جس کی جڑیں بالکل اتھل ہیں، زمین کے اوپری حصے میں ہیں، تھوڑی سی کوشش سے نکال دی جاتی ہیں، اور جو مسلمان جس کلمے کو پڑھتے ہیں وہ اتنا اس کی جڑیں گہری ہیں کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو زمانے میں اپنی آیتوں کے ذریعے سے بتایا کہ تم جو حق مان رہے ہو وہ حق بہت پائیدار حق ہے، بہت پائیدار ہے۔ اور ایک اس میں کہا کہ یہ جو باطل ہے، یہاں پہ کیا کہا پہلے مثال میں؟ یہ تو جفا، یہ جھاگ ہے، پھونک دوڑ جائے گا۔ دوسری جگہ کہا کہ یہ ویڈ ہے، کوئی بھی نکال کے پھینک دے گا۔ آج اتنا دندناتا ہوا دکھ رہا، کچھ بھی نہیں ہے یہ ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اللہ کا جو کلام آئیں بائیں شائیں کلام نہیں ہے کہ کوئی کہہ دیا، یہ حقیقی ہے۔ سب سے بڑی حقیقت یہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائیں کہ یہ وقت جب گزر جائے گا تو تم دنیا پہ چھا جاؤ گے۔ اتنے ایک مکے میں ایک آیت نازل ہوئی، سَيُزْهَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ کافروں کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پورا جو جتھا ہے یہ جو ہے ہار جائے گا، مات کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ ایسا کبھی ہو سکتا کیا؟ اتنے بڑے بڑے سردار جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جتھا ہے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، یہ جماعت جو ہے بڑی جماعت ہے، ختم ہو جائے گی اور پیٹ پھیر کے بھاگے گی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہجرت ہوئی، جنگ بدر جب ختم ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا وہ آیت کو میں نے اپنی آنکھ سے جنگ بدر میں دیکھا ہے کہ ظالم بڑے بڑے کافر پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو ٹک جاتا ہے اس کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ مسلمانوں کو خوشخبریاں دیں، تو وہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان میں تازگی، کہ ہم آج مصیبتوں میں ضرور ہیں لیکن کل ہمارا مستقبل انتہائی تابناک ہے۔ پھر چوتھی قسم کی آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے مسلمانوں کی ستائش کر رہا تھا، مسلمانوں کے بارے میں اچھی باتیں کہہ رہا تھا، ان کے گن گا رہا تھا کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں، اور کہہ رہا تھا کہ مسلمان کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ 18ویں پارے کی ابتدائی آیتیں قد افلح المؤمنون اس زمانے میں نازل ہوئی جب مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، یہ مسلمان کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری صفات بیان کی کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ کیریکٹر ہے، یہ اخلاق ہے، یہ لغویات میں نہیں پھنستے ہیں، یہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا عہدوں کا پاس کر رکھتے ہیں، اور نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر آخری آیت ہے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کا 2 دفعہ ذکر کیا۔ یہ قد افلح المؤمنون، یہ آسمان سے آ رہا ہے کہ آسمان والا کہہ رہا ہے کہ مومنوں تمہاری کیا بہترین صفات ہیں، میں نے تم کو کامیاب کر دیا ہے۔ اولئک ھم الوارثون، آخر میں کہا کہ یہ لوگ وارث ہیں، کس کے؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون،
یہ فردوس کے وارث ہیں، وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مسلمانوں کا مقام ہے۔ آج بہت ہی پریشان حال ہوں گے، بہت ہی مصیبت میں زندگی گزر رہی ہوگی، بہت طرح کے مشکلیں ان پہ لاد دی جا رہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اخلاق کو دیکھو، یہ مومن ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ تو 4 طرح کی آیتیں اہل ایمان کی اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ پہلی قسم کی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتایا کہ تم جنت کے راہی ہو، خالی کلچر چینج کرنے کے لیے مسلمان نہیں ہوئے ہو، جنت میں جانے کے لیے۔ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہوئے تو یہ راستہ انہی وادیوں سے گزرتا ہے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ پھر دوسرا، جس حق کو تم مان رہے ہو وہ بہت پائیدار حق ہے۔ تیسرا، خوشخبریاں سنائی گئیں کہ تم ہی کامیاب ہونے والوں۔ چوتھا، ایک مسلمان کی اطمینان کے لیے کہا گیا عرش والے کی طرف سے کہ تم ایک بہترین مسلمان ہو، تمہارے اخلاق بہترین ہیں، تمہارے کردار بہترین ہیں، تم جنت میں جانے والے ہو۔ یہ آیتوں کے ذریعے سے اہل سیر کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے اطمینان سے رہتے تھے کہ کتنی ہی مشکلیں آ جائیں وہ انگیز کر جاتے تھے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ صرف کلچر چینج کیے ہوئے ہیں، 10 سال کلچر چینج ہے ہمارا۔ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کو اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، کسی کا تصور نہیں ہے۔ تو ان راہوں سے جب گزریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ آخر میں حضرات گرامی میں 2 باتیں اور عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی رہی مکے میں، وہ یہ رہی کہ مکے میں 2 قسم کے کافر تھے۔ ایک شدید قسم کے جو آپ کی مخالفت میں تھے، آپ ایذا رسانی کرتے تھے۔ دوسرے نارمل قسم کے مسلمان تھے، نارمل قسم کے کافر تھے۔ ان کو صرف اپنی زندگی میں مست رہنا، مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے الگ الگ رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اور پوری آپ دیکھیں کہ جب مکے میں آپ نے دعوت کو ختم کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو لوگوں نے دعوت ماننے سے انکار کر دیا آپ کی بات کو۔ تو آپ وہاں سے طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ اسٹریٹجی رکھتے تھے کہ کافروں میں 2 طرح کے لوگ ہیں، وہاں پہ یہ بھی اسٹریٹجی ہے کہ پورے یقین کے ساتھ کہ میں جو پیغام لایا ہوں وہ غالب ہو کے رہے گا۔ یہ یقین بھی طائف کے واقعے میں آپ کو ملے گا، جب طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی، پتھروں سے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ بستی سے نکلے اور وہاں پہ قیام فرمایا، اور آپ نے ایک دعا بھی فرمائی جس کو دعاء المستضعفین کہا جاتا ہے، بڑی درد بھری دعا۔ جب شہر طائف چھوڑ کر آپ تھوڑا باہر نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لائے اور کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے اگر آپ چاہیں تو یہ 2 بستیوں کو، مکے کو اور طائف کو، 2 پہاڑوں کے بیچ میں میں پیس کے رکھ دوں گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیے۔ ہم جیسے رہتے تو بالکل یہی نہیں، اور ایک بازو کی آبادی بھی پیس دے بول دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بے شک یہ لوگ میری بات نہیں سنے ہیں، لیکن ان کی اگلی نسل ضرور اسلام قبول کرے گی۔ یہ ویژن، کوئی مایوسی نہیں ہے۔ حالانکہ جسم سے خون رس رہا ہے، پورے جسم پہ زخم ہے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ بس حکم دے دیجئے، جسٹ گیو می دا آرڈر، میں پیس کر رکھ دوں گا، ایک ظالم نہیں بچے گا زمین پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں،
میں یہ جو پیغام لایا ہوں یہ چھپ کے رہنے والا نہیں ہے، مسجدوں میں یہ غالب ہو کے رہے گا، اور یہ لوگ آج میرا انکار کر رہے ہیں، ان کے بچے میری بات کو مان لیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ طائف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے۔ اب حالات دیکھیے کیسے ہیں۔ ہم تو اب یہاں سے جائیں گے تقریر وغیرہ، کچھ لوگ بولیں گے کیا بولتے رہتا، کچھ لوگ بولیں گے اچھی ہے، لیکن سب جا کے دسترخوان پہ بیٹھ کے مزے سے کھائیں گے۔ یہ اپنی سبھی کا ہے، عام نیچر ہے آج کل مسلمانوں کا۔ کچھ لوگ تو خالی جج بن کے سنتے، تذکیر کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے نہیں، جج بن کے بیٹھ جاتے، اچھا بول رہا خراب بول رہا، اچھا بول رہا بھائی بہت اچھا بول رہا، یہ بس ختم۔ آج کل یہ عام ہو گیا، ججمنٹ مسلمانوں میں عام، مقرر بہت اچھا بولا بھائی، بس اپنی زندگی میں مست، اسے کچھ نصیحت حاصل کرنا، تذکیر حاصل کرنا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا نہیں ہے۔ تو حضرت گرامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آنا چاہتے تھے تو مکے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے، یہ حالات تھے آپ کے۔ مکے میں آپ پیدا ہوئے، مکے میں صادق کہلائے، مکے میں امین کہلائے، مکے میں بہت نام آپ نے کمایا، مکے کے آنکھوں کے تارے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ طائف سے واپس آئے، غار حرا میں جبل نور کے دامن میں ٹھہر کر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، داخل ہو نہیں سکتے۔ یہ ہمارا نبی ان حالات سے گزرا ہے۔ حضرت زید کو آپ نے شریق بن اخنس بن شریق کے پاس بھیجا، میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے امان دو۔ اخنس بن شریق نے کہا کہ میں تم کو امان نہیں دوں گا، میری امان تم پر لاگو نہیں ہوگی۔ یہ سننے کے بعد آپ مایوس نہیں ہوئے۔ دیکھیے مایوسی بالکل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بس کوشش کرنا، یہ راستہ بند تو دوسرے راستے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ ہے، مایوس نہیں ہونا۔ آج یہ طریقے سے اسلام نہیں، کوئی دوسرے طریقے سے اسلام، لیکن بس کوشش۔ اللہ کے نبی کے اس واقعے میں یہ کہ شریق بن اخنس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، تو آپ نے حضرت زید کو کسی دوسرے سردار کے پاس بھیجا، زبیر کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کو امان نہیں دے سکتا۔ حضرت زید آ کے فرمائے کہ وہ بھی آپ کو امان نہیں دینا چاہتے ہیں۔ آپ پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، بولے نہیں، مطعم بن عدی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور امان چاہتے ہیں۔ حضرت زید مطعم بن عدی کے پاس گیا تو مطعم بن عدی تیار ہو گیا آپ کو پناہ دینے کے لیے، امان دینے کے لیے، اور اپنے بچوں کو لے کر خانہ کعبہ میں پہنچا اور کہا کہ لوگو میں محمد کو امان دیا ہوں، آج سے محمد میری امان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اپنے وطن میں داخل نہیں ہو سکتے، کس لیے؟ اسلام کی وجہ سے۔ تو حضرات گرامی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف اگر مایوسی ملی تو آدمی کو دوسری کوشش کرنی چاہیے، دوسری سے مایوسی ملی تیسری کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پوری دعوت کو عام کر دیے، بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، پوری دعوت کو عام کر دیے، اور پتہ چلا کہ اب مکے میں حق ماننے والے لوگ دکھائی نہیں دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کے پاس پہنچ کر دین اسلام کی دعوت دی۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 50 سے زیادہ قبیلوں کے پاس پہنچے اور سب کے سامنے آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے قبیلے میں آؤں گا، لیکن کوئی تیار نہیں ہوئے۔ 50 ایک قبیلے سے مایوسی، لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے، دوسرے قبیلے وہاں پہ مایوسی، 50 قبیلوں سے مایوس ہونے کے باوجود بھی آپ نے پھر یثرب والوں سے ملاقات کی، یثرب والوں نے آپ کی بات کو سنا
اور کہا کہ آپ ہماری بستی میں تشریف لائیے، یہ ہمارے لیے باعث وقار ہوگا۔ 50 قبیلے ناکارے، نو آپ نہیں آ سکتے، ہم آپ سے تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ آپ مایوس نہیں ہوئے، پھر ایک نئے قبیلے کے پاس گئے، یہاں تک کہ یثرب والوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور یثرب والوں سے بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانی، یہ تمام باتیں ہوئی، انشاءاللہ وہ تفصیل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب پتہ چلا کہ مدینے میں اسلام کی لہر چل رہی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ مکہ چھوڑیے اور مدینے کی طرف آپ ہجرت کر جائیے، تو آپ مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ تو حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی دور ہے، کفر کا غلبہ ہے، بے انتہا غلبہ ہے، اس میں آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم کو کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی آرام دہ زندگیوں کو چھوڑیں، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں، یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے لیے اگر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کلمہ اتنا پائیدار ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، اور کفر جھاگ ہے، اڑ جائے گا، چند ہی دن میں اڑ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہماری مدد ان قریب تمہارے قدموں کو چومے گی اور تم دنیا میں غالب آ جاؤ گے۔ مکے میں آپ دیکھیں کہ 13 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہاں پہ 10 سال رہے، پھر 10 سال کے بعد حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، تو مسلمان دو جو سپر پاور تھے، روم اور ایران، اس پہ پتہ کر لیے، دنیا کا واحد سپر پاور 800 سال تک رہے مسلمان، 800 ایئرز تک۔ محنت، کوشش، لگن، اس کے ذریعے سے لوگوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے۔ ہم اس اسلام کو صرف نمازوں، روزوں کی حد تک محدود کر دیے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اسلام ہماری زندگیوں کے ذریعے سے اسلام کی آبیاری ہو۔ اللہ تعالی ہم کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔